ایک بڑی لمبی مدت کے بعد ہم یہ کہہ لیں کہ یہاں پر ہم نے مسلم فیڈریشن کے یوتھ ونگ کی جو ہے میٹنگ یہاں پر رکھی، اور اس میٹنگ کے رکھنے کے پیچھے بہت سارے مقصد تھے، بہت سارے ایسے مقصد کہ جن کی اہمیت شاید آج نہیں لیکن کل ضرور پتہ چلے گی، اور جن کا حساب اگر ہمیں آج نہیں تو کل ضرور دینا ہوگا۔ مسلم فیڈریشن کی پیرنٹ باڈی نے بہت سارے کام کیے اور وہ آج بھی کر رہی ہے، لیکن 2023 کے پہلے دن میں مسلم فیڈریشن کی پیرنٹ باڈی نے ایک بہت ہی انقلابی فیصلہ لیا کہ اس کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ سوسائٹی میں انقلاب پیدا کر سکتا تھا، اور آج بھی وہ طاقت اور امید ہے کہ وہ فیصلہ جو 2023 کے پہلے دن میں لیا گیا تھا وہ سوسائٹی میں انقلاب ضرور پیدا کرے گا، ایک پازیٹیو چینج ضرور لائے گا۔ 2023 کے پہلے دن میں مسلم فیڈریشن کی پیرنٹ باڈی نے مسلم فیڈریشن کی یوتھ ونگ کا آغاز رکھا تھا، وہ بیج ڈالا تھا، یہاں کے ذمہ دار نوجوانوں کے کندھوں پر ایک ذمہ داری رکھی تھی، وہ ذمہ داری تھی جموں کو بچانے کی، وہ ذمہ داری تھی جموں کے نوجوانوں کو بچانے کی، وہ ذمہ داری تھی نوجوانوں کے اندر وہ سوچ، وہ خواب پیدا کرنے کی، نوجوانوں کو وہ پر، وہ آسمان دینے کی جس میں یہ آسمانوں میں اڑ سکیں اور اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ وہ ذمہ داری تھی ایک انسان کو خود اعتماد بنانے کی، وہ ذمہ داری تھی جموں کشمیر کی فضاؤں کو ہمیشہ امن میں رکھنے کی۔ اور جب وہ فیصلہ لیا پہلے دن کو اس 2023 کے، تو اس گروپ کو لیڈ کرنے کے لیے، اس گروپ کو کمانڈ کرنے کے لیے مجھے چنا گیا، مجھے مسلم فیڈریشن یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ کا خطاب دیا گیا، اور مجھ سے وہ امیدیں جوڑی گئی، مجھے اس ذمہ داری سے وابستہ کیا گیا کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا کہ میں اس گروپ کو لیڈ کر سکتا ہوں۔ آج ایک سال گزرنے کو ہے اس فیصلے کو۔ مسلم فیڈریشن کی یوتھ ونگ نے بہت سارے کام کیے، لیکن ہسٹری میں شاید پہلی بار ایسا ہوگا کہ کوئی انسان اپنی اچیومنٹس پر بات نہیں کرنے آیا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، بلکہ جو کمیاں رہ گئی، جس پر کام کرنا ضروری تھا اور ہم شاید نہیں کر پائے، یا پھر جتنی انرجی اور جتنا ٹائم اس کو دینا تھا اتنا ٹائم نہیں دے پائے، میں اس پر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب میں ریکارڈز دیکھتا ہوں تو ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر کے 8% نوجوان لوگ آج بھی ڈرگز میں ملوث ہیں، یعنی ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کچھ خواب وابستہ ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں، کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، ایک پوری نسل کا خاتمہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ کیے جا رہے ہیں۔ 8% جموں کشمیر کی آبادی ڈرگز میں انوالوڈ ہے، اور مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ جو ڈرگز کا یہ دشمن ہماری سوسائٹی میں ہے، اس کے ساتھ لڑو، اس کے ساتھ اعلان جنگ کرو، اور ہم نے کوششیں کی، سیمینارز کروائے، پروگرامز کروائے، اویئرنیس کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش کی ہم نے، لیکن پھر بھی اس حد تک نہیں کی، اور ریکارڈز اس کا جواب دیتے ہیں، ریکارڈز اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے کرنی چاہیے تھی اس طرح سے شاید نہیں ہو پائی۔ ہندو مسلمان کے نام پر، کمیونل ہیٹریڈ کے نام پر کتنے دنگے ہوئے، یہ ایک اور چیز جو اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ جس حساب سے چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، اور اس ساری کارکردگی کی ذمہ داری، اس سارے کام کی ذمہ داری میں اپنے کندھوں پر لیتا ہوں۔ میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا کہ جہاں کہیں بھی کمیاں رہی یا پھر سستیاں رہی، یا جہاں کہیں دن رات ایک کرنے تھے، اپنا خون پسینہ دینا تھا اور نہیں دے پائے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی پرانی کی ہوئی چیزوں سے سیکھتا ہے، اور ایک بہتر کل میں اس کو تبادلہ کرنے کی توفیق اس کو خدا دیتا ہے۔ ہم اس قوم کی طرف سے ہیں، ہم اس قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس نے ہمیشہ اپنے گزرے ہوئے کل سے سیکھا اور ایک بہتر کل بنایا، اور ہم نے آج کے بعد بھی وہی مثال دینی، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ اگرچہ اس سال کچھ کوتاہیاں تھیں، اگرچہ ہمارے ساتھ وہ پاوریں نہیں جڑی، وہ لوگ نہیں جڑے، اس طرح سے ہم نے لوگوں کے اندر جا کے کام نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گم ہو گئے، ہم نا امید ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کچھ کمیاں تھیں اور ان کمیوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر وہ کمیاں، اگر وہ گناہ، وہ جرم، وہ جو کمیاں ہم نے چھوڑی تھی،
اگر ان کو ہم کبھی سرزد نہیں کرتے تو شاید ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کبھی ہو نہیں پاتی کہ وہ کون سا جرم تھا، وہ کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہاں کا نوجوان میری بات سے اتفاق نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی برباد کرنے سے پہلے سوچ نہیں پایا۔ وہ سوال اٹھے دلوں میں، دماغوں میں، اور کوشش یہ ہے کہ وہ جو کمیاں تھیں ان کو پورا کر کے مسلم فیڈریشن کے یوتھ ونگ کو ایک بہتر کل دیا جائے گا، اور ہم اپنا جان، اپنا مال، اپنا خون دینے کے لیے اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ وہ کاز ہے کہ آج مسلم فیڈریشن کے یوتھ ونگ کی بقا کی بات ہے، اس کے قائم رہنے کی بات ہے، اور ہم سب لوگوں کو اس کے لیے آگے آنا پڑے گا کہ جموں کشمیر میں کوئی ایسی سنستھا نہیں ہے جس کو کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف کام کرنا چاہتی ہے تو نوجوانوں کی سوچ پہ کام کرنا چاہتی ہے، وہ کام کرنا چاہتی ہے تو نوجوانوں کو ایک بہتر کل دینا چاہتی ہے، وہ اگر کام کرنا چاہتی ہے، وہ اگر لڑائی اور جنگ لینا چاہتی ہے تو وہ نشے اور سوشل ایونٹس کے خلاف لڑائی لینا چاہتی ہے، وہ اگر ایک بہتر سوچ دینا چاہتی ہے تو اپنے نوجوانوں کو ایک بہتر بڑی سوچ دینا چاہتی ہے۔ ایسی کوئی فیڈریشن، ایسی کوئی پارٹی، ایسی کوئی سنستھا جموں کشمیر میں آج موجود نہیں ہے جو ان فنڈز پر کام کر رہی ہو، اور اگر مسلم فیڈریشن کا یوتھ ونگ اس طرح سے کام نہیں کر پایا تو کل کو آنے والی نسلیں ضرور یہ سوال کریں گی کہ تم ایک واحد ہمارا ہوپ تھے، تم ایک واحد امید کی کرن تھے، اور تم بھی وہ نہیں کر پائے جو تمہارے کندھے پر ذمہ داری تھی۔ میرے کندھے پر یہ ذمہ داری کیونکہ ابھی ہے، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا، اور جو کوتاہیاں تھیں ان سے سمجھ کے مسلم فیڈریشن کے اس یوتھ ونگ کو ایک بہتر کل کی طرف میں کوشش کرنا چاہوں گا کہ ہم اس کو ایک بہتر کل دیں، کل کی طرف لے جائیں، کیونکہ اگر ہم اس کو کل نہ دے سکے تو مستقبل شاید ہمیں عزت نہ دے، آنے والی نسلیں ہمیں شاید یاد نہ رکھیں، اور جب تاریخ میں لکھا جائے کہ امن کو قائم کرنے والوں کا نام یہ ہے، شاید ہم اس فہرست میں نہ آئیں، کہ ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم تھی، ہمارے پاس ایک ہسٹری تھی مسلم فیڈریشن کی پیرنٹ باڈی کی کہ جس نے ہمیشہ امن و سکون اور جموں کشمیر کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا، ایک لمبی ہسٹری تھی۔ اب اگر یہ یوتھ ونگ اس ہسٹری کو قائم نہ کر سکے اور اس کو ایک بہتر بورڈ پر نہ لے جا سکے، ایک بہتر کل نہ دے سکے، تو ہمیں آنے والی نسلیں ضرور معاف نہیں کریں گی۔ ایک لمبا وقت گزرا تھا، میری قوم اگر مجھ سے سوال کرے کہ اس وقت میں کیا کیا، وہ ساری چیزیں ان کو چھوڑ کے کہ پروگرامز ہوئے یا نہیں ہوئے، اور بہت سی چیزیں ہوئے یا نہیں ہوئی، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس لمبے وقت کا حساب ہے میرے پاس جو میں اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، کہ ہم نے تاریخ میں جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کب ایسا ہوا کہ جب ایک انقلاب کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی اور لوگ اس کے ساتھ نہیں جڑے تھے، اور کب ایک انقلاب کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی اور لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ وہ کون سی وجہیں تھی کہ جب ایک انسان، ایک دھڑکن، ایک آواز لوگوں کے دل کا چین بنتا ہے، اور کیسے انقلاب کھڑا ہوتے ہیں۔ تاریخ میں وہ ڈھونڈنے کی بہت لمبی کوشش کی، اور تاریخ سے جواب ملے، تاریخ نے جواب دیے، اور ضروری تھا کہ اپنے گزرے ہوئے کل سے کچھ چیزیں سیکھی جائیں تاکہ ایک بہتر مستقبل بنایا جا سکے۔ بڑا مجبور تھے ہم کہ کیسے نوجوانوں کے دلوں میں بات ڈالی جا سکی کہ تمہیں ایک بہتر کل دیا جا سکتا ہے، تمہاری زندگی اور بہتر ہو سکتی ہے، ان نشوں سے باہر نکل کے، ان دنگے فساد سے باہر نکل کے، اس چھوٹی سوچ سے باہر نکل کے۔ نوجوانوں کو گھر سے بھی اور ہر طرف سوسائٹی سے بھی آوازیں آتی رہی کہ کیوں تم فیڈریشن کے ساتھ، کیوں تم پارٹیز کے ساتھ، کیوں تم ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہو جن سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سوچ اتنی چھوٹی کر دی گئی تھی کہ آج ہمارا نوجوان اپنے آپ کے فائدے سے اوپر اٹھ کے دیکھتا نہیں ہے، تو ایسے نوجوان نے کیا بنانا تھا۔ مسلم فیڈریشن کا یوتھ ونگ ایک امید کی کرن لے کے سامنے آئی تھی کہ آؤ ہم تمہیں آسمان دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں پر دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں امید دیتے ہیں کہ تمہارے اندر بہت سا پوٹینشل ہے۔ کیا رکھا ہے اس فتنہ فساد میں، کیا رکھا ہے ڈرگز میں، کیا رکھا ہے نشوں میں، کیا رکھا ہے ہندو مسلمان کے دنگے فساد میں۔ آؤ تمہیں ایک امن کی فضا دیتے ہیں، آؤ جموں کشمیر کو ایک امن کی مثال بناتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر تھی اور آج بھی ہے کہ جس کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ تو تاریخ سے کیا جواب ملا؟ سوال یہ اٹھتا ہے، اگر اتنا لمبا وقت آپ نے دیا تاریخ میں ڈھونڈنے کے لیے
کہ کیسے ایک انقلاب بنتا ہے، کیسے نوجوان لوگ جڑتے ہیں ایک سنستھا کے ساتھ، ایک آرگنائزیشن کے ساتھ، کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیا جواب ملا؟ کیا تاریخ نے کچھ کہا یا تاریخ بھی خاموش تھی؟ لیکن تاریخ خاموش نہیں ہے، تاریخ کے پاس بہت بڑے بڑے انقلاب ہیں جن کی مثالیں اس نے اپنی کتابوں میں درج کر کے رکھی۔ ان کو چاہے آپ مٹا دو، تباہ کر دو، لیکن وہ اس دنیا سے نہیں ختم ہونے والی، وہ کہانیاں مرتے دم تک یہاں پر رہیں گی، اس دنیا کے ختم ہونے تک۔ اگر اس کو سم اپ کرنا چاہوں، 2 لائنوں میں بیان کرنا چاہوں، تو علامہ اقبال صاحب کے ان 2 مصروں کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب خودی بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، جب خودی بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ جب ایک نوجوان میں خودی بیدار ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک ایسا خواب دیکھتا ہے، پھر وہ ایک ایسی منزل دیکھتا ہے، پھر وہ ایک ایسا ویژن دیکھتا ہے کہ جس ویژن کو کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ اور جب سارے ایسے خواب دیکھنے والے نوجوان ایک چھت کے نیچے اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں سے پھر ایک انقلاب کی شروعات ہوتی ہے۔ وہاں سے پھر جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں، اس کو ہم انقلاب کہتے ہیں۔ اس انقلاب کی شروعات ایک انسان سے ہوتی ہے، ایک سوچ سے ہوتی ہے، ایک ویژن سے ہوتی ہے، ایک خواب سے ہوتی ہے۔ وہ ایک انسان کب تک کاروان بنتا ہے اس چیز کو وقت نہیں لگتا، اور کئی بار وقت لگ بھی جاتا ہے، لیکن انقلاب وہاں پر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب نوجوانوں کے شعور کو بیدار کر دیا جائے۔ مسلم فیڈریشن یوتھ ونگ ایک واحد ایسی سنستھا ہے، ایک واحد ایسی فیڈریشن ہے جو نوجوانوں کی سوچ کو بیدار کرنا چاہتی ہے، جو نوجوانوں کو ایک بہتر کل کی طرف لے جانا چاہتی ہے، جو نوجوانوں کے ہاتھوں سے سگریٹیں نشہ نکال کے ان کے ہاتھوں میں کتابیں رکھنا چاہتی ہے، ان کو ایک خوبصورت کل دینا چاہتی ہے، ان کو جموں کشمیر کا اور ہندوستان کا ایک ذمہ دار ناگرک بنانا چاہتی ہے۔ تاریخ نے اور بہت سارے بڑے خوبصورت سے واقعے بیان کیے کہ جس سے ثابت ہوا کہ انقلاب لایا جا سکتا ہے، جموں کشمیر کی فضا کو ایک سکون کے انقلاب سے امن کی فضاؤں میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسا ہوا کہ بہت بڑے بڑے انقلاب آئے، اور وہ انقلاب لانے والے کوئی اور نہیں، میرے اور آپ جیسے ہی لوگ تھے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ وہ کوئی آسمان سے فرشتے نہیں آئے جنہوں نے انقلاب لایا، وہ میری اور آپ کی طرح کے لوگ تھے۔ تاریخ میں ایک بہت خوبصورت قصہ ملتا ہے کہ جس سے ایک بہت بڑی ڈیریویشن مجھے اس خدا نے عطا کی۔ ایک انسان بہت بڑا مجرم تھا، اس نے 99 قتل کر دیے، پھر خیال آیا کہ معافی مانگ لیتا ہوں، اتنے گناہ کر دیے، خدا معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ تو جب ایک کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس گیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میری گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ تو جواب دیا کہ نہیں، اتنے گناہ کر دیے، یہ کون سی بات ہے؟ غصہ آیا، اس کو بھی مار دیا، 100 قتل ہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ انسان ہے کہ ندامت، وہ اندر سے انسان ہے نا آخر کار، کچھ بھی کرے واپس خیال کبھی آ ہی جاتا ہے کہ یار میں نے برا کر دیا تھا، دل ہی ہے نا، بھر کیوں نہ آئے تو وہ بھر آتا ہے کبھی۔ تو جب پوچھا نا، ایک اور انسان کے پاس گیا، کہا وہاں چلے جاؤ، بڑے اللہ والے ہیں۔ جب پوچھا تو انہوں نے امید دی کہ ہاں بیٹا معافی ہو سکتی ہے، معافی مانگ، لیکن ایک کام یہ کرنا کہ جب معافی مانگ لو تو اس پرانی بستی میں نہیں رہنا۔ اگر اس پرانی بستی میں ہی رہے تو تم اپنے گناہ کو چھوڑ نہیں پاؤ گے، وہاں نیکوں کی بستی ہے، اس بستی کی طرف چلے جانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے نقطہ کیا نکلا میرے اور آپ کے لیے کہ معافی تو پہلے بھی مانگی تھی جب 99 قتل کیے تھے، لیکن پھر سے قتل ہو گیا نا، گناہ ہو گیا نا۔ آج ہمارے نوجوان لوگ روز ایک خواب دیکھتے ہیں، روز ایک بہتر کل کی تمنا رکھتے ہیں، روز یہ سوچتے ہیں کہ آج سے وہ اپنے آپ کو بدلیں گے، روز اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنتا ہوا دیکھتے ہیں، روز ایک فیصلہ لیتے ہیں، لیکن کوئی ایسے لوگ نہیں باہر، کوئی ایسی سنستھا نہیں باہر، کوئی ایسے اسکول نہیں باہر جو ان کو بتا سکے کہ اگر تو اسی ماحول میں رہا تو تیرا فیصلہ چاہے کتنا بھی مضبوط ہو، اس سے کوئی چینج تیری زندگی میں نہیں آ پائے گا جب تک تو ان نیکوں کی بستی میں نہیں چلے جاتا،
جب تک تو اپنے آپ کو اس سراؤنڈنگ میں نہیں لے جاتا جو سراؤنڈنگ تجھے اس طرح سے ایوالو کرے، تجھے اس طرح سے موٹیویٹ کرے، تجھے اس طرح سے تیری گروتھ کروائے کہ وہ اس ماحول میں نہیں ہو سکتی، تو اس کا عہد تو پختہ تھا، اس کا فیصلہ تو مضبوط تھا، لیکن ماحول نہیں تھا، وہ نیکوں کی بستی نہیں تھی۔ مسلم فیڈریشن جیسی نہ یوتھ ونگ تھا، نہ پیرنٹ باڈی تھی، وہ کہاں جاتے؟ جموں کشمیر میں آج ایک واحد ایسی سنستھا اگر آج بھی یہ باقی نہ رہی، اس کے لیے اگر لوگوں نے اپنی جان نہ دی، اس کو بچانے کے لیے، اس کی بقا کے لیے اگر اپنے آپ کو آگے نہیں لایا، تو نوجوان بچہ فیصلہ لے کے اسی بستی میں اپنے آپ کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ فیصلہ لینے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کچھ بہتر نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ اور کون چاہتا ہے کہ کسی کا ایک نوجوان بچہ، ایک نوجوان خون ایک بہتر کل بنا لے؟ کون سے ایسے خوبصورت دل والے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو اپنے بچوں سے زیادہ دوسرے بچے کی تمنا کریں کہ وہ کامیاب ہو جائے؟ نہیں ہے، یہ لا آف نیچر ہے، یہ دنیا کی قدرت ہے کہ انسان ہمیشہ اس خوف میں رہتا ہے کہ وہ میرے سے آگے بڑھ گیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور اسی خوف کے چکر میں بہت سی زندگیاں ہم تباہ کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ، میری پراپرٹی، میری فیملی کسی طرح سیف رہے، اور اس چکر میں کتنے معصوم جانیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا نہ حساب رکھنے والا کوئی ہے، نہ ان کی آواز کو سننے والا کوئی ہے، اور جب وہ فیصلہ لے لیتے ہیں اس دنیا سے مجبور ہو کے کہ میں یہ بری زندگی، یہ نشے والی زندگی، یہ برباد زندگی نہیں جی سکتا، کوئی ایسی بستی ان کو نظر نہیں آتی کہ جہاں پر وہ آ کے اپنا ٹھکانہ بسا لیں۔ لیکن بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مسلم فیڈریشن کا یہ آفس، یہ لوگ، یہ جگہ آج بھی موجود ہے، اس بستی کی نشاندہی دیتے کہ تم آج بھی فیصلہ لے کے یہاں پر آ جاؤ، خود بھی ایک بہتر انسان بن جاؤ گے اور سوسائٹی کے لیے بھی ایک مثال بن جاؤ گے، اور اس پورے جموں کشمیر کی اتہاس میں ایک ایسے انسان بن جاؤ گے کہ جب تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جموں کشمیر میں امن کی فضا کو قائم کرنے کے لیے، جموں کشمیر اور پورے ہندوستان میں ایک انسانیت کا میسیج دینے کے لیے، جموں کشمیر میں ناامیدی میں ڈوبے ہوئے نوجوانوں کو باہر نکالنے میں وہ جو چیپٹر لکھا جائے گا اس میں ان سب انسانوں کا نام لکھا جائے گا۔ بہت سی ایول فورسز آج جو اس چیز پر کام کر رہی ہیں کہ ایک نوجوان کو کیسے اس کا وقت، اس کا اٹینشن لیا جائے تاکہ کمپنیاں چل سکیں، تاکہ نشے بک سکیں، تاکہ اسمگلنگ ہو سکے، تاکہ دنگے فساد ہو سکے۔ بہت سی ایول ایجنسیز اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن اس فیڈریشن کے سوا، ان مٹھی بھر لوگوں کے سوا کوئی ایسی سنستھا نہیں ہے جو اس پر کام کر رہی ہو کہ کیسے میرے اس نوجوان سوچ کو بچا لیا جائے، کیسے جموں کشمیر کی فضا کو ہمیشہ امن میں رکھا جائے۔ یہ ہمارے سوا کوئی اور کر نہیں رہا، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ فخر محسوس کرتے رہیں گے، اور جو لوگ اس فیڈریشن کے ساتھ جڑتے رہے ان کے ساتھ یہ لقب یہ سوسائٹی ہمیشہ لگاتی رہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں اور جو انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ فلپس نے گریس کو ایک بار جب فتح کر لیا اور اس نے اسپارٹا کو یہ میسیج لکھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اگر میں تمہاری جگہ کو بھی فتح کر لوں، تم تو تباہ ہو جاؤ گے، تم تو برباد ہو جاؤ گے۔ ایک لیٹر لکھا اس کو، اسپارٹا کو، فلپس نے گریس کو انویٹ کرنے کے بعد، گریس کو فتح کرنے کے بعد کہ تم تو تباہ ہو جاؤ گے اگر میں نے تم پہ اٹیک کر دیا، اگر میں جیت گیا تم تو تباہ ہو جاؤ گے۔ تو شاید تاریخ نے، ہسٹری نے پہلی بار اتنا چھوٹا لیٹر کا جواب کس نے دیا ہوگا؟ صرف ایک لفظ تھا اس لیٹر میں جو اسپارٹا نے واپس جواب لکھا فلپس کو، صرف ایک لفظ تھا اس لیٹر میں، اور وہ تھا IF کہ تمہارے خواب تو بہت سنہرے ہیں، لیکن اگر، یہ کہانی ہے اگر کی، میں تباہ ہونے سے رہا، میری بستی تباہ ہونے سے رہی، اگر تم مجھے تباہ کر دو، اگر پر نربھر ہے یہ ساری چیزیں، تمہارا فیصلہ، تمہاری تقدیر، تمہاری باتیں اس اگر پر مبتلا ہیں، تو وہ تاریخ میں شاید واحد ایسا لیٹر تھا کہ جس میں صرف ایک لفظ کا جواب تھا if۔ آج وہ ساری ایول فورسز سب کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جموں کشمیر کی فضا، شاید اس میں خون خرابہ ہو سکتا تھا، شاید یہاں کے نوجوانوں کو ہمیشہ نشے میں دھتکار کر، ہمیشہ ان کو نشے دے دے کر ان کی زندگی کو برباد کیا جا سکتا تھا، یہاں ہمیشہ لوگوں کی سوچوں کو دبایا جا سکتا تھا،
یہاں ہمیشہ نوجوانوں سے ایک بڑا خواب چھپایا جا سکتا تھا۔ اگر مسلم فیڈریشن اور مسلم فیڈریشن کا یوتھ ونگ نہیں ہوتا جو کہ صبح شام یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہے ان نوجوانوں کے لیے، اس کاز کے لیے کہ جس کاز کے لیے ہمیشہ بڑے لوگوں نے لڑا ہے اور اس کے لیے اپنے مرتے دم تک لڑتے رہے ہیں، اف تک نہیں کی ہے۔ اگر نہیں ہوتی، وہی اف کہوں گا کہ جو اس لیٹر میں، اس جواب میں لکھا تھا، بہت سی چیزیں بری ہو سکتی تھی اگر مسلم فیڈریشن اور اس کی یوتھ باڈی نہیں ہوتی۔ اور آگے بھی یہ چیلنج دیتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو بھی کہ اگر اس کی بقا نہ رہی، اگر اس فیڈریشن کو اس مقام تک نہ لے جایا گیا تو ان قریب بہت سی ایسی فورسز کام کر رہی ہیں، بہت سے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کی سوچ دب جائے، جو چاہتے ہیں کہ اس کا ایک چھوٹا سا خواب دے دیا جائے، جو چاہتے ہیں کہ وہ نشے میں رہ کے اپنی ساری زندگی تباہ و برباد کر دے۔ آج ایک خواب کے ساتھ وہ سارے مقصد جو مسلم فیڈریشن اور اس کے یوتھ ونگ نے کبھی دیکھے تھے، اور خاص کر میں نے اپنے کندھے پر ذمہ داری لی تھی کہ جموں کشمیر میں نشہ نہیں ہوگا، یہاں کے نوجوان آسمانوں کے بڑے اپنے خواب دیکھیں گے، یہاں کے نوجوان کھلی فضاؤں میں سوچیں گے، یہاں پر کمیونل ہیٹریڈ نہیں ہوگا، مسلمان اور ہندو کے نام پر نہیں، انسان کے نام پر یہاں پر محبتیں ہوں گی۔ اور پھر سے آج یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان جل رہا ہے مذہب کے نام پر، کلاسز کے نام پر، بہت سی چیزوں کے نام پر، ہم پھر انڈین سٹیزن کی بقا کے لیے، وہ سٹیزن جس کو کانسٹیٹیوشن ایک سٹیزن مانتا ہے، اس کی بقا کے لیے یہاں سے ہمیشہ آوازیں اٹھاتے رہیں گے، اور جو ہم سے ہوتا رہا ہم کرتے رہیں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ آج سوال یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آ گیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ہندوستان جیسے شہر میں، ہندوستان جیسے دیش میں، یہاں پر جموں کشمیر جیسے جگہوں میں جب نوجوانوں کو ایک بڑا خواب نہ دکھایا جائے، نہ گورنمنٹ کے تھرو، نہ کسی اور پالیسیز کے تھرو، نہ کوئی اور لوگ آ کے اپنی آوازیں اٹھائے اور نوجوانوں کو جگائیں، تو ایک قوم پر، جو بیدار قوم ہے، اس کے کندھے پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ سامنے آ کے آوازیں اٹھائے، اور اگر وہ نہیں اٹھاتی اس کو مجرم کہا جاتا ہے، ہمیں اس مجرم کے درجے سے بھی بچنا ہے۔ یہاں کی کیپیبلٹیز، یہاں کے ریسورسز، یہاں کے نوجوان لوگ، ان کو ضرور ایک بہتر کل دیا جا سکتا تھا، ان کو ضرور ایک خواب دیا جا سکتا ہے، ضرور ایک کنکر کو ایک بڑا پہاڑ بنایا جا سکتا ہے، ضرور ایک قطرے کو سمندر بنایا جا سکتا ہے، ضرور ایک قدم کو ایک بہت لمبا سفر بنایا جا سکتا ہے، ضرور ایک انسان کو ایک بہت بڑا کاروان بنایا جا سکتا ہے، ضرور ایک کلی کو پھول بنایا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ٹھان لے کہ ہم سامنے آ کے ان نوجوان لوگوں کو وہ زندگی کی حقیقتیں بتائیں گے جو ان کو کوئی اور نہیں بتاتا، ان کو زندگی کے جھوٹ سے باہر نکالیں گے، وہ نشہ ہو، وہ درندگی ہو، وہ کمیونل ہیٹریڈ ہو، ان کو انسان بنا کے ان کو ایک بہتر خواب دیں گے۔ اگر وہ ہم ٹھان لیں تو جموں کشمیر کو آگے بڑھنے سے، ہندوستان کو آگے بڑھنے سے، انسان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔